بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو پھر وہاں کیا معجزہ ہوا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نبوت پر نقب لگانے والوں کو کفر کردار تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر آخرت کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں معروف عالم دین ثاقب رضا مصطفی کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے نبی کریم کو وصال کے بعد غسل دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت کچھ پانی آپ کے چشم خانوں میں ٹھہر گیا۔ پہلے تو میں نے اس پانی کو روح سے صاف کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ ایسا پانی مجھے اور کہاں سے ملے گا۔ میں نے پھر ہونٹ قریب کر کے اس پانی کو نوش جان کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی نوش کرنے کے بعد میرا سینہ علوم معرفت کا خزینہ بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور یہ بھی وصیت کی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کا حقدار مرنے والے سے زیادہ جینے والے کو ہے۔ پھر فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جسد خاکی کو اٹھا کر روزہ رسول اللہ کے پاس لے جانا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ، یہ ابوبکر ہے، اگر ادھر سے حاضر کا کوئی اشارہ مل جائے تو پھر حضور کے قدم میں دفن کر دینا، ورنہ جہاں باقی مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے جنت البقیع میں، پھر مجھے وہاں دفن کر دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ لفظ تھے، ان للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے حضرت ابوبکر کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ لفظ کہے کہ الیوم انقطعت خلافت النبوات، یعنی آج رسول اللہ کی خلافت ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور پھر مدینہ انور کی گلیوں سے گھما کر رسول اللہ کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور یہ لفظ حضرت انس کے بیان کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ روزہ رسول اللہ کا دروازہ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا، اچانک تالا کھلا اور پھر کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو جو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ کی قربت ہمیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی گئی۔